ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا مستقبل کا خیال رکھیں۔ ہر جگہ ایک شکایتیں یہ ہوتی ہیں کہ ماں باپ بچوں کا خیال نہیں کرتے، اور ماں باپ کی شکایتیں ہوتی ہیں کہ کیا بچے ماں باپ کا خیال نہیں کرتے، کہ ان کو ہر قسم کی کیا تکالیف پہنچاتے ہیں، والدین کے حقوق۔ لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ والدین کے بچوں پر کیا حقوق ہیں۔ اگر والدین اولاد پر 3 قسم کی ذمہ داریاں ہیں کہ یہ 3 ذمہ داریاں ماں باپ ادا کریں گے، انشاءاللہ امید ہے کہ جب یہ بچے بڑے ہوں گے وہ بھی اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں گے، ان کے حقوق کو ادا کرنے والے بنیں گے۔ فرمایا کہ پہلی چیز جو ماں باپ کو کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا نام پیش کیا گیا کہ جس نام کے معنی ہوتے ہیں پیخانے میں کا کیڑا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کل قیامت کے دن انہی ناموں کے ساتھ ان کو بلایا جائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر ہوگا، اور وہاں پر مختلف پوری دنیا کے انسان رہیں گے۔ وہاں پر کہ اللہ کی زبان سے، فرشتوں کی زبان سے جو نام نکلیں گے وہی نام ہوں گے جو نام ہم دنیا کے اندر اپنے بچوں کے رکھیں گے۔ تو نام اچھے رہیں گے، وہی نام صرف دنیا کی حد تک نہیں، خبر میں ماں باپ کیا ہے اپنے اولاد کو کھلانا پلانا، ان کے ضرورتیں فراہم کرنا، بس یہی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ لیکن اس سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کو کیا ہے دین سے آشنا کرانا، کہ ان کو کیا ہے اسلام اور مسلمانیت کیا ہے اور دین پہ چلنا کیسا ہے، کیا ہے اللہ رسول، دین شریعت اسلام، اس کے متعلق واقف کرانا۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ تربیت ہے۔ اگر ماں باپ اس تربیت کے اندر آگے پیچھے ہو گئے، ماں باپ اگر اس تربیت کے اندر کیا کمزور ہو گئے، قیامت کے دن اللہ کے نے کیا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یاد رکھیں یہ بات۔ آج ہم اپنے بچوں کو بڑی بڑی اسکولوں میں داخل کرا کے کیا ہے بڑے ناول میں، میرا بچہ اس کی بڑی اسکول میں پڑھا ہے لیکن بچہ گیٹ کے باہر ہے، کبھی وہ اتنی بڑی ڈگریاں کیا کرے گا؟ آج ہمارے نوجوانوں کا اور پڑھے لکھے اسٹوڈنٹ کا حال یہ ہے، ایک جگہ پر کیا ہے پوچھا گیا ہندوستان کے اندر، ایک لڑکی کیا ہے ڈگری پڑھ رہی تھی، ڈگری پڑھنے والی بچی سے پوچھا گیا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، تو اس نے کہا کہ گاندھی جی ہے۔ ڈگری پڑھنے والی بچی نے کہا کہ گاندھی جی ہے ہمارے نبی کا نام۔ 2004 کے پہلے ایک جگہ ریلوے کوڈور میں، وہاں پر ایک بچی سے ایسے ہی کسی نے پوچھا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، وہ کالج پڑھنے والی بچی، چندر بابو کی حکومت تھی، اس نے کہا کہ ہمارے چندر بابو نائیڈو ہے۔ تو کیا حال ہے ہمارے بچوں کا کہ بھئی ہم اپنے بچوں کو انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، دنیا کے بڑے سے بڑے عہدوں پر فائز کرائیں، لیکن پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بنائیں، مسلمان بنائیں، مسلمان بنانے کے بعد پھر جو چاہے بنا لیں۔ کہ اگر اپنی اولاد کو پوری دنیا کی کیا ہے تعلیم دے دیا جائے تو اس لیے اس بات کا خیال کریں کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی اسکولوں میں اور ایسے کالجوں کے اندر داخل کرائیں جہاں پر ہم کو کیا ہے دنیائی تعلیم کے ساتھ کیا ہے دین کا بھی کیا ہے رسوخ اور دین سے بھی کچھ کیا ہے تعلق ہوں۔ ایسے اسکولوں کے اندر کیا اپنے بچوں کو داخل کرائیں۔ کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی تھی کہ بھئی اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو پورے فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس۔ اب سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا اور یہ فرشتے نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں سال سے وہاں پر ہی، لیکن اللہ نے تمام فرشتوں کو آدم علیہ السلام کا سجدہ کیوں کروایا؟ آدم علیہ السلام کے اندر کیا وہ کمال تھا؟ آدم علیہ السلام کے اندر کیا وہ ٹیلنٹ تھا؟ کیا خوبی تھی کہ جس کی بنیاد پر اللہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے تمام فرشتوں کو سجدہ کروایا؟ علماء فرماتے ہیں اللہ نے قرآن میں بتایا وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام کیا ہے علوم کو کیا ہے ہم نے ان کو سکھایا تھا۔
نے ان کو دیا تھا. کہ اس آیت کی تفسیر میں حضرات علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صرف دین کا علم محدود نہیں ہے. جتنے علوم اس وقت دنیا کے اندر ہی کہ تمام علوم اس سے مراد ہی کہ آدم علیہ السلام کے اندر علم تھا. آدم علیہ السلام کے اندر کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی پہچان والا علم تھا. اسی علم کی بنیاد پر اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں سے سجدہ کروایا. تو علم کی کتنی بڑی بنیاد ہے, علم کی کتنی بڑی کیا اللہ کے یہاں مقام مرتبہ ہے. کسی علامہ سعدی فرماتے ہیں کہ بے علم رہا تو علم والا آنکھ والی کی طرح ہے. تو لہٰذا کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلائیں اور اچھی تعلیم کے ساتھ کیا ہے ان اسکولوں کے اندر داخلہ کرائیں جہاں پر کیا ہے کہ اپنے بچوں کی دنیا کی ڈگریوں کے ساتھ ساتھ کیا ہے دین کا علم اور دین کے معلومات. کم از کم ہمارے بچے مسلمان بن کے رہ جائیں, مسلمان رہیں. اس وقت جو حالات اس ملک کے ہوتے جا رہے ہیں, ہر چیز سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو کیا کمزور کیا جائے. اس کیا ہے پوجا پاٹ کرائی جا رہی ہے بچوں کے اسکولوں کے اندر, جگہ جگہ پر کیا ہے کس طرح کیا ہے غیر اللہ کی شرک کے کام کرائے جا رہے ہیں. کہ اگر اپنا بچہ کیا ہے دنیا کا بڑا ڈاکٹر بن جائے, دنیا کا بڑا سائنسدان بن جائے, لیکن اگر وہ مشرک بن گیا, کافر بن گیا تو کیا کرے گا؟ تو اس لیے کیا ہے ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے اولاد کے ایمان کو اور ان کے اعمال کو بچانا اور اس طرح ان کی رہبری اور ان کی اچھی تربیت کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. میں نے شروع میں کہا تھا کہ 3 ذمہ داریاں والدین کے ہوتے ہیں. اگر والدین یہ 3 ذمہ داریاں ادا کریں گے انشاءاللہ یہ بچے بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کی بھی ذمہ داریاں ادا کریں گے. پہلی کیا ہے نام اچھا رکھیں, اور دوسرا کیا ہے ان کی تربیت اچھی کریں, اور تیسری چیز ہے کہ جب وہ شادی کے لائق ہو جائے کہ ان کے لیے کیا نیک رشتوں کا انتظام کریں اور نیک رشتوں سے کیا ان کی نکاح کرائے. یہ 3 ذمہ داریاں اگر ماں باپ ادا کریں گے انشاءاللہ امید ہے کہ بچے بڑے ہوں گے وہ اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کریں گے. آج کے رشتے مال کی بنیاد پر, دنیا کی جائیداد کی بنیاد پر, خاندانوں کی بنیاد پر رشتے نہیں ہوتے ہیں, دین کی بنیاد پر نہیں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رشتے دین کی بنیاد پر طے ہوں گے کہ ان کے اندر دینداری آئے گی. کہ بھئی کہ ہم ماں باپ کیا کرتے ہیں, اتنے تولے, اتنے لاکھا, اتنے گاڑی گھوڑا گدا, یہ سب چیزیں کیا مانگتے ہیں, کیا یہ استعمال کریں گے؟ بھئی مفت میں بدنامی. اس بچی کے دل میں ہمیشہ یہ بات گڑ جائے گی کہ بھئی یہ جو میرا سسرا ہے اس نے کیا ہے میرے ماں باپ کا خون چوس کے کیا پیسے لیا ہے, میرے ماں باپ کو کیا تکلیف دے کے پیسے لیا ہے. اب یہ اس بچے کے دل میں ہمیشہ بات رہ جائے گی, پھر ہمیشہ کے لیے کیا ہے اس کے نظر میں یہ مجرم ہوگا. اس لیے اس بات کا خیال کریں کبھی بھی کیا ہے کیا رشتے کیا ہے دین کی بنیاد پر کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے رشتے کا رشتہ دودھ بیچنے والے سے کروایا. امیر المومنین مسلمانوں کے بادشاہ نہیں, لیکن رشتہ کس سے کرا رہے ہیں؟ دودھ بیچنے والی سے. اللہ فرماتے ہیں کہ انہی کے اولاد میں سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوئے. اور عمر ابن عبدالعزیز اللہ نے وہ علم و تقویٰ طہارت تھے کہ جن کے زمانے میں ایک ہی گھاٹی پر شیر اور بکری پانی پیتے تھے. شیر تو ہمت نہیں بکری پر حملہ کرے. تو بہرحال کہ ہمیں سوچتے ہیں کہ اپنی اولاد کیا ہے نیک بن جائیں, حسن حسین بن جائیں, بڑے بڑے کیا اللہ والے بن جائیں. اس کے لیے بنیادی چیز کیا ہے رشتہ نیک لائیں. کہ ہم بازاری عورت کو رشتہ لا کے ان سے کیا ہے حسن حسین پیدا ہوگا تو نہیں ہوتا. ایک ایسا رہتا کہ تو کاٹی کی جھاڑا ڈال کر اسے کیا انگورا لگنے کی طرح ہوتا. نیم کے جھاڑ ڈالیں آم لگو گے تو کیسے لگیں گے؟ بھئی نیم کے جھاڑ کو نیم ہی لگے گا, آم نہیں لگے گا. گھر کو بھول آتے ہی بازاری کو, گھر کو بھول آتے ہی کیا باہر گھومنے والی کو, گھر کو بھول آتے ہی ایسی عورتوں کو کہ جن سے دین سے کوئی تعلق نہیں, اور امید لگاتے ہی کہ میرے اولاد صحابہ جیسے بن جائے, میرے اولاد اولیاء جیسے بن جائے. ایسا نہیں ہوتا. جیسے کیا ہے نیم کے پیڑ کو آم لگنے جس پہ, اس طرح کیا ہے اولادیں اگر نیک چاہتے ہی اپنے نسلوں کو نیک چاہتے ہی تو لانے والی عورتیں نیک لائیں. نیک عورتیں آئیں گی انشاءاللہ نیک اولاد کو جنم دیں گے. یہ 3 ذمہ داریاں ہیں اپنے ماں باپ کے. نام اچھا رکھیں, اچھی تربیت کریں, جب وہ شادی کے لائق ہو جائیں تو کیا ان کو نیک رشتے شادی کرائے. یہ 3 کام اگر ماں باپ کریں گے انشاءاللہ امید ہے یہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے ماں باپ کا بھی خیال کر کے وہ ان کی ذمہ داری ادا کریں گے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ سامنے بہت سے کرسیاں خالی ہیں, تشریف لے کر آئیں. الرحیم
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم. محترم بزرگان دین و برادران اسلام و اسلام کے شہدائیوں و نوجوانان اسلام، تمام تعریف اس ذات کے لیے ہے جو رحمان اور رحیم ہے اور نامدار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، آمنہ کے لاڈلے عبداللہ کے لال، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حمد و صلوات کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں، اس لیے کہ ہمارے سامنے، ہمارے درمیان میں ہندوستان کے عالم اسلام کی مشہور و معروف شخصیت جلوہ افروز ہیں. ان کے سامنے بولنا، لب کشائی کرنا گویا سورج کے سامنے چراغ دکھلانے کے برابر ہوا کرتا ہے. معزز سامعین الزام، بطور تمہید کے، غرض و غایت کے، ایک تحریک کے، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں. قرآن کریم ہم سے سوال کرتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہم سے سوال کیا کہ کیا وہ انسان جو علم رکھتا ہے اور وہ انسان جس کے پاس علم نہیں ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ گویا ایک عالم، ایک جاہل، ایک پڑھا لکھا انسان، ایک ان پڑھ انسان، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن کریم نے باقاعدہ جواب دیا یہ لوگ کبھی برابر سرابر نہیں ہو سکتے. علم والے کا مقام، عالم کا مقام، جاننے والے کا مقام، اسکالر کا مقام بہت بڑا ہے، اور جس کے پاس قلم کی، بولنے کی، لکھنے کی اور پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، لوگ اسے معمول سمجھتے ہیں، حقیر گردانتے ہیں. اور قرآن کریم نے اس کے بعد کہا کہ تم سب سے پہلے پڑھنے والے اور لکھنے والے بن جاؤ. اور حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے سب سے پہلے جو قرآن کریم کی آیات کو اتارا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے نہ کبھی آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، پہلی بار نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے تم کو پیدا فرمایا ہے. آج کی پوری امت پڑھائی میں بہت پیچھے ہو چکی ہے، آیت سمجھتی ہوئے اسے ٹکراتی ہوئی جا رہی ہے. عالم اسلام کی مشہور شخصیت جو مملکت عرب کے اندر رہتے، انہوں نے کہا قرآن کریم نے تقریباً 3 اور 4 باتیں ایسے بتائیں مسلمانوں کو جو مسلمان نے اسے ترک کر دیا تو مسلمان آج ذلیل اور رسوا ہو چکا ہے. تو سب سے پہلے انہوں نے کہا اس قوم کو بتایا گیا کہ تم پڑھنے والے بنو، لکھنے والے بنو. تو اس قوم نے پڑھنے اور لکھنے کو پش پش ڈال دیا، اور جس کی وجہ سے آج غلام بن کر غلامی کی زندگی گزارتی ہوئی نظر آتی ہے. گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھا کرو. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بڑی شخصیت، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے پورے گناہوں کو معاف فرما دیا، اس کے باوجود یہاں تو علماء کرام نے فرمایا جو انسان پاک و صاف کپڑا پہنتا ہے اور وہ کپڑا بھی اللہ کے ذکر میں جو ہے مشغول رہتا ہے، اور جیسے جیسے میل اس کپڑے پر چڑھتا ہے اس کے ذکر میں، فکر میں، اللہ کو یاد کرنے میں کمی آتی ہے. علماء نے لکھا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلانا، آیا امت کو بتلانا ہے کہ تم پاکی کو اختیار کرنے والے بنو. افسوس کی بات کہ آج مسلمانوں نے ظاہری پاکی کو، باطنی پاکی کو جو ہے ختم کرنے والا بن گیا.
اس کے بعد وہ عالم دین نے فرمایا کہ مسلمانوں سے کہا گیا کہ وقت کی پابندی کرو، اس لیے کہ مسلمانوں کی ہر چیز، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ چاند کا چھوٹا ہونا، چاند کا بڑا ہونا، یہ کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا یہ وقت بتلانے کے لیے ہے، یہ سورج، یہ چاند اللہ اگر دین اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے، یہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ سامعین، اسی منشا، اسی غرض و غایت کے تحت ترقی کی طرف گامزن ہوئے لوگ، آج اس کا منہ بولتا ثبوت ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو معزز سامعین، میں زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا ہوں میں، اس لیے کہ حضرت والا کو بھی وقت دینا ہے، تو میں ایک واقعے کے بعد اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں میں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں جانتا، پورے بر صغیر کے اندر عالم اسلام کے مشہور شخصیت ہیں، آپ استاد حدیث بھی ہیں، فقہ کے استاد بھی ہیں۔ آپ نے دیکھا ایک معصوم بچہ، چھوٹا سا بچہ جس کے تھیلے میں کچھ موجود ہے، وہ روزانہ مسجد کے باہر آتا، آنے کے بعد جو ہے مقام پر بیٹھ کر درس سننے والا بن جاتا تھا۔ حضرت نے اس بچے کو بلایا اور کہا بھائی تو کون ہے، کہاں سے آتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے، تجھے علم کا شوق ہے اور ذوق ہے، تو ایک کام کر، روزانہ یہاں پر بیٹھ جا میری کلاس میں، درسگاہ میں پڑھائی کرنے والا، پڑھائی حاصل کرنے والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم۔ کلام اللہ کی تلاوت کے بعد میں ہندوستان کی مشہور اور معروف شخصیت، عالم ربانی اور شہر کرناٹکا میں جنوب الہند میں جو آپ کا طوطی بولا جاتا ہے، اور ہندوستان کے علماء کرام میں اگر دیکھا گیا، آپ جتنا سفر کرتے ہیں کوئی دوسرا عالم دین آپ کا ثانی نہیں ہے۔ صبح شام دین کی، قرآن و حدیث کی خدمت میں، امت کی اصلاح میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تبلیغ میں آپ جان مال و عزت لگا کر جو اللہ کے نام پر نکلتے ہیں۔ تو میری مراد عزت مآب والے جناب الحاج فضیلتہ الشیخ پی ایم مزمل صاحب دامت برکاتہم مدد اللہ العالی سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں حضرت والا ڈائس پر جلوہ افروز ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا
أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال عز وجل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جتنے ادب اور احترام کے ساتھ تڑپ کے بچوں کو بٹھاؤ، بات عمل کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ بات سمجھیں، حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے عمل کی توفیق اس وقت تک ملتی نہیں جب تک بندہ کسی بات کو تڑپ اور طلب اور غور سے سنتا نہیں۔ اور کسی بھی محفل میں حضرات علماء کرام جب جائیں گے تو وہ بات اپنی عقل سے نہیں کریں گے، قرآن اور حدیث سے کریں گے۔ جب بات قرآن اور حدیث کے ذریعے سے آ جاتی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم قرآن والی اور حدیث والی بات کا پورا ادب کریں۔ اور ابھی مولانا نے اشارہ بھی دیا، بے ادبی سے اللہ تبارک و تعالی بڑی بڑی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، اور بندے کے اندر اگر اللہ ادب آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں سے آراستہ کر دیتے ہیں۔ تو دینی بات کو سننے اور سنانے کے لیے ادب کا تقاضا ہے، اور ادب کے باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ پورے غور کے ساتھ ہم بات اس نیت سے سنیں، جو باتیں ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام باتوں پر عمل کریں گے۔ اذان ہونے دیجیے، وہ بھی مسئلہ بتا دیتا ہوں، سنیے۔ عام طور پر جلسوں میں بیانات اگر ہوتے ہیں، اذان ہوتی ہے تو لوگ آ کر کہتے ہیں اذان ہوتی ہے حضرت، اذان ہوتی ہے۔ میں حضرت کو نہیں بول رہا ہوں، وہ تو میرے بڑے ہیں، لیکن دوسری جگہوں پر میں نے کہا کہ بھائی مجھے بوڑھا سمجھے کیا،
مسئلہ یہ سنتے جائیے، ابھی تقریر شروع نہیں کیا۔ دارالعلوم دیوبند معلوم؟ ارے معلوم، منڈی تو بھی ہلاو رے بابا، معلوم؟ کڑپا میں ہے؟ نہیں، یو پی میں ہے۔ دارالعلوم دیوبند جو ہے وہ صرف ہندوستان کا علمی مرکز نہیں ہے بلکہ عالم اسلام کا علمی مرکز ہے۔ اللہ اس مدرسے کو اور سارے عالم کے مدارس عربیہ کی پوری حفاظت فرمائے، اور اس کی تشریح اور تفصیل آپ اپنے علاقے کے حضرات علماء کرام سے سن لیں۔ دارالعلوم دیوبند میں اور دیگر مدارس عربیہ میں ہزاروں مفسرین اور محدثین اور فقہا پیدا ہوئے۔ اس میں سے ایک بہت بڑے عالم دین جن کا کرونا کے موقع میں انتقال ہوا، حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ۔ نام یاد رکھیں گے؟ نام یاد رکھیں گے؟ کڑپا کو تو آنا جانا رہتا ہے نا، کب بھی سلام کر کو پچھانے کے حضرت بول کر پوچھے تو پہلے تقریر پوچھوں گا میں۔ بہت بڑے مفتی صاحب گزرے ہیں، حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ۔ ماں اور بہنیں پہلے یہ مسئلہ غور سے سنیں آپ حضرات۔ حضرت ایک خاص کتاب حدیث کی پڑھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں، اور ایک کتاب کا نام تو الحمدللہ بچہ جانتا ہے، بخاری شریف۔ بخاری شریف بھی حدیث کی کتاب ہے، مسلم شریف بھی حدیث کی کتاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کتاب ہے حدیث کی، سنن ترمذی۔ کافی عرصہ حضرت قبلہ کو پڑھانے کا شرف ملا، اور حضرت پڑھاتے اس کے درس کی ایک کتاب لکھی، سبق کی ایک کتاب لکھی، اس کتاب المعین۔ اس کے اندر حضرت نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ جواب لکھا ہے، اگر اذان ہوتی ہے تو اس وقت امت کو کرنا کیا ہے۔ مسئلہ سنیے، ہم دنیاوی کاموں میں مصروف ہیں یا خاموش ہیں، اس صورت میں اگر اذان ہوتی ہے تو ہم کو اذان کا جواب دینا لازم ہے۔ پہلے ہی سے اگر ہم کوئی دینی کام کر رہے ہیں، چاہے تو اذان کا جواب دے یا آپ اپنا دینی کام جاری رکھیں۔ اور حضرت نے بطور دلیل کے ایک حدیث بھی پیش کی، کئی مرتبہ ایسا اتفاق بھی ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں مصروف رہتے، اذان کے وقت میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز جاری رکھتے۔ اس حدیث کو نقل کر کے حضرت رحمت اللہ علیہ نے مسئلہ استنباط کیا، مسئلہ نکالا، پہلے سے اگر کوئی دینی کام میں مصروف ہے اور اس وقت بہت دور سے اذان کی آواز آ رہی ہے، ایسی صورت میں اپنے دینی کام کو جاری رکھنے یا اذان کا جواب دینے، دونوں باتوں میں اختیار ملتا ہے۔ کل کے بعد کئی بزرگوں نے خواب میں دیکھ کر ان کو مغفرت کا سبب ان سے جب پوچھا تو کئی عورتوں نے، کئی اللہ کے نیک بندوں نے، اولیاء اللہ نے یہی جواب دیا
دیا کہ ہم نے اذان کا ادب کیا، اذان کا جواب دیا، اذان کے بعد کی دعا پڑھی، اہم کام میں مصروف تھے لیکن کام دنیا کا تھا، لیکن ہم نے اس کام کو ترک کیا، اذان کا جواب دیا، اذان کے بعد کی دعا پڑھی۔ اللہ کو ہمارا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے بقیہ زندگی پر نظر نہیں ڈالی، اس ایک عمل کے بدلے ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ انشاءاللہ تعالی حضرت مولانا داؤد صاحب دامت برکاتہم کے اجازت سے آپ کی خدمت میں آؤں گا تو ماں اور بہنوں سے خصوصی پردے کے ساتھ بات کروں تو انشاءاللہ تعالی ان عنوانات کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عرض یہ کر رہا تھا آپ کے سامنے، جلسے تو بہت ساری جگہوں میں ہوتے ہیں۔ ابھی میں بنگلور سے نکل کر آپ تک پہنچا، راستے میں کئی 5-6 جلسوں پر میری نظر پڑی۔ میری ساتھیوں کو پوچھو اور میرے ساتھ آئے ہوئے مولانا محمد علی صاحب سعودی کو پوچھو، غیر مسلموں میں بھی جلسے ہوتے ہیں اور لوگوں کے جلسوں کا مقصد صرف سننا اور سنانا ہوتا ہے، تالیاں مارنا ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ لیکن ہم محمد کے غلام ہیں، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اسلام کے آغوش میں ہیں۔ ہماری تعلیم و تربیت کا نظام دنیا اور زمین میں نہیں، ہماری تعلیم و تربیت کا نظام آسمان سے اترا ہے۔ ہمارے جلسوں کا مقصد سننا نہیں ہے، ہمارے جلسوں کا مقصد سنانا نہیں ہے، سننے اور سنانے کے ساتھ ساتھ ہمارے جلسوں کا مقصد عمل ہے۔ اگر عمل نہیں ہے تو پھر یہ ہمارا سنانا بیکار ہو جائے گا، عمل نہیں ہے آپ کا سننا بیکار ہو جائے گا، عمل نہیں ہے یہ پورا نظام بیکار ہو جائے گا، عمل نہیں ہے اس عاجز اور گنہگار کا بنگلور سے اتنی گرمی کے موسم میں آنا بیکار ہو جائے گا۔ اگر عمل نہیں ہے مفکرین کی فکریں بیکار ہو جائیں گی، اور عمل کی توفیق حضرت تھانوی کے قول کے مطابق میں پھر سے آپ کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتا ہوں کہ عمل کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، اور عمل کی توفیق کب دیتے ہیں اور کس بندے کو دیتے ہیں؟ اس وقت اس بندے کو دیتے ہیں جب وہ مجلسوں میں بیٹھ کر پوری توجہ کے ساتھ اور تڑپ کے ساتھ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو عمل کی توفیق دے کر اپنے اولیاء میں داخل کر لیتا ہے۔ چلتے ہوئے سنے، آتے ہوئے سنے، بیٹھتے ہوئے سنے۔ ایک ساتھی ہے ہمارے جو جلسے کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ان کا ایک ریکارڈ کرنا کافی ہے، بقیہ حضرات جلسہ سننا ان کے لیے ضروری ہے۔ یہ موبائل آنے کے بعد تو عجیب ہے، کوئی سنتا نہیں، موبائل اٹھا لے کر کھڑ جاتا ہے۔ میں تو آج کل آپ لوگوں پر الزام لگا رہا ہوں، میرے کلر میں جو فرق آ رہا نہیں تمہارے ویڈیو پکڑنے کی وجہ سے آ رہا ہے۔ ایک ساتھی جو پکڑ رہا ہے بس کافی ہے۔ سب پوری توجہ کے ساتھ سنو، کیونکہ دوسرے جلسوں کی طرح آج کا جلسہ بھی ایک بہت اہم عنوان کے ساتھ منعقد ہوا۔ ہمارے ایک مولانا نے صرف وقت کے تنگ دامنی کی وجہ سے بہت مختصر خطاب فرمایا، شاید وقت مجھے کچھ زیادہ ملے تو ملے، آپ کے سامنے میں پورا درد اور پوری حقیقت اور پوری فکر نہیں رکھوں گا، تھوڑا چھیڑتے چھیڑتے گزر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ میرے ذہن کو بھی کھول دے، آپ کے ذہن کو بھی کھول دے، مجھے سمجھانے کی توفیق دے، آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ ذرا زور سے آمین بولو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج کے جلسے کا عنوان، ہمیں کئی کو جمع ہوئے، یہ پہلے سنو، عورتاں تمہیں بھی، یہ عورتاں ایک جگہ جمع ہو گئے تو مجھے پریشانی شروع ہوتی، میری تقریر یہاں جتنی ہوتی تھی اس سے زیادہ ان کی تقریر ہوتی وہاں۔ اکیلے بیٹھی ہوں یہ سمجھ کر سننا پا۔ آج کے جلسے کی وجہ، آج کے جلسے کا عنوان کیا جانتے ہوں گے آپ لوگ؟ الزام لگاتا نہیں کہ کہتا مجھے بنگلور واپس جانا ہے کڑپا سے بچ کو، کیا رے حضرت آتے کی نہیں کی بمباری کر رہی نہ بول کر،
کے جلسے کا عنوان ہے عصری تعلیم کی اہمیت اور ضرورت. آج کے جلسے کا عنوان مطلب ہیڈ لائن، مضمون، عصری تعلیم کی اہمیت اور ضرورت کی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آتا ہے. اسی لیے فضیلت کا تعلق دینی تعلیم سے ہے، دنیاوی تعلیم کا تعلق فضیلت سے نہیں ہے. اسی لیے میں نے کہا عصری تعلیم کی اہمیت اور ضرورت. عصری تعلیم کسے کہتے ہیں؟ عصری تعلیم ایک پیور اردو کا لفظ ہے. ہمیں بنگلور والے، کڑپا والے اتنی پیور اردو تو ہمیں بولتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں. ہماری اردو تو اس وقت ICU میں ہے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ اچھی اردو سیکھو. مقدمے میں حضرت مولانا داؤد صاحب دامت برکاتہم کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، اچھی اردو سیکھو، اپنے بچوں کو اردو سکھاؤ، اردو پڑھو، اردو پڑھاؤ. میں تیلگو کا مخالف نہیں، میں کنڑ کا مخالف نہیں، میں انگریزی کا مخالف نہیں، میں تامل کا مخالف نہیں، اور ایک عربی کو، اردو کو چھوڑ کر دوسری جتنی زبانیں اس روئے زمین میں ہیں میں کسی زبان کا مخالف نہیں، کیونکہ میں قرآن پڑھنے والا ہوں، میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں، میں اسلام کے آغوش میں ہوں، میں نے مدارس عربیہ میں علم حاصل کیا، سیکولرزم کا پیالہ پیا ہوں، اور ہمارے اسباق میں یہ سبق آتا ہے، رب کعبہ کی قسم، زبان کسی مذہب کی پہچان بعد میں بنتی ہے. سب سے پہلے زبان اللہ کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہے. اللہ نے صرف عربی ہی کو پیدا نہیں کیا، اللہ نے اردو کو بھی پیدا کیا، کنڑ کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، تیلگو کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، انگریزی کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا. دنیا کے اندر کتنی زبانیں اور جتنی زبانیں ہیں تمام زبانوں کو اللہ نے پیدا کیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے عربی جاننے والوں تم عربی میں دعا کرو میں قبول کروں گا، اے اردو جاننے والوں تم اردو میں مجھے پکارو میں تمہارے پکار کا جواب دوں گا، اے تیلگو میں جاننے والوں تم تیلگو میں مجھے پکارو میں تم کو تمہارے پکار کا جواب دوں گا. قرآن پاک کے 30 پاروں میں 21واں پارہ نوٹ کر لے، آپ وقت مل جائے تو گھر میں جا کر دیکھے. 21ویں پارے میں ایک سورہ آتا ہے، اس سورہ کا نام سورۃ الروم ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو پیش کرتے ہوئے فرماتا ہے، میری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی واختلاف السنتکم والوانکم، اے میرے بندو میری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا، یہ میری قدرت کی نشانی ہے. تمہارے رنگ روپ کا مختلف ہونا میری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آپ آندھرا پردیش کے اندر رہتے ہیں، ضرور تیلگو پڑھو لیکن اردو کا دامن نہ چھوڑو. آپ کرناٹک میں رہتے ہیں، ضرور ہم کا ایک راز بتانا چاہتا ہوں، ہمارے ملک ہندوستان کی ایک شان بتانا چاہتا ہوں. ایک ایک میرے بوڑھے بزرگ توجہ کے ساتھ سنے، ایک ایک نوجوان توجہ کے ساتھ سنے، ایک ایک میری ماں اور میری بہن جو پردے میں پیچھے بیٹھی ہے توجہ کے ساتھ سنے. تیلگو زبان صرف آندھرا پردیش کی ہے، کنڑ زبان صرف کرناٹک کی ہے، ملیالم صرف کیرل کی ہے. ایسے اپنی اپنی ریاستوں کی زبان ایک ایک الگ ہے، لیکن اردو نہ ملیالم نہ کیرل کی زبان ہے، اردو نہ کرناٹک کی زبان ہے، اردو نہ بہار کی زبان ہے، اردو نہ لکھنؤ کی زبان ہے، اردو نہ تمل ناڈو کی زبان ہے. اردو زبان پورے ملک ہندوستان کی زبان ہے، لیکن اردو کے حروف جو ہوتے ہیں وہ عربی سے ملتے جلتے ہیں. تو پھر اردو سے بھی ہمارے ملک کے کچھ گندا دل رکھنے والے دشمنی پیدا کر دیے ہیں. ایک پیغام مقدمے میں کڑپا کے مسلمانوں میں دینا چاہتا ہوں، آپ ضرور تیلگو پڑھو اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ.
بڑی خوبصورت زبان ہے، بڑی مہذب زبان ہے، بڑی باادب زبان ہے، بڑی اچھی زبان ہے۔ ہم نے ٹوٹی پھوٹی اردو کے ماحول میں پیدا ہوئے اور بولتے ٹوٹی پھوٹی اردو، اور مریں گے بھی شاید ہم ٹوٹی پھوٹی اردو کے ماحول میں، اس لیے اردو کا مزہ ہم کو نہیں ملتا۔ تعلیم کی اہمیت اور ضرورت پر میں پوچھ کر وقت لوں گا انشاءاللہ، آدھا پونا گھنٹہ زیادہ پوچھ کر لوں گا۔ درد پیش کرنا ہے میرے دوستوں، آنے والے ملک کے حالات کا علاج آپ کے سامنے دینا ہے، اس لیے میں بڑے تفصیل کے ساتھ گزر رہا ہوں۔ آج بھی ہمارے ملک میں ایک اسٹیٹ ہے جسے یو پی کہتے ہیں، اتر پردیش کہتے ہیں۔ پورے یو پی میں اردو، پورے یو پی میں صحیح نہیں، بعض علاقوں میں آج بھی اردو بڑی لذیذ اور مزیدار ہے۔ میں گیا بھی ہوں، اب انشاءاللہ تعالی اتوار کو پھر میرا سفر وہی ہے، یو پی کا سفر ہے میرا۔ سب سے پہلے جب میں یو پی کو گیا، لکھنؤ ایئرپورٹ میں اترا، فلائٹ بھی اے سی کی، ایئرپورٹ بھی اے سی کا، اور کار جو مجھے لینے آئی تھی ایئرپورٹ کو وہ بھی اے سی کی، اور اے سی کے ماحول میں گرم گرم چائے کی خواہش پیدا ہوئی۔ کڑپا میں چائے ہے کیا؟ مجھے ڈاؤٹ ہوا آپ کو کڑپا میں چائے نہیں ہے بول کو، ٹھیک ہے تو آپ کو ہر جگہ چائے پلاتے ہیں، چائے پلائی نہیں۔ میں سمجھا کہ شاید کڑپا میں چائے نہیں ہے۔ چائے معلوم، چائے والا معلوم، چائے بھی یاد رکھو، چائے والے کو بھی یاد رکھو۔ اب مجھے کار میں بیٹھ جا کر ایک ساتھی بولے مولانا چائے پیتے ہیں کیا پوچھے؟ میں بولیا چائے اور سوال، چائے اور سوال۔ تو فوراً ایک ہائی وے میں ہوٹل تھی، ہوٹل میں لے کر گئے، کار کھڑائے، ہم سب علماء اترے، ہوٹل میں گئے۔ ہوٹل کا جو کام کرنے والا جو ہوتا نا، اسے کیا بولتے ہیں یہاں پر؟ وائٹر بولتے نہیں، ایسا ٹاول ڈال لے کر، دستی ڈال لے کر آ کر جس انداز سے انہیں اردو میں پوچھا ہم نا، میں نقل بھی کرتا ہوں، سنیے آپ۔ فرمائیے محترم میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ جا کے ہوٹل میں حضرت فرمائیے محترم میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ خالی وائٹر کی یہ اردو ہے تو پھر اس اسٹیٹ کے علماء کی اردو کا عالم کیا ہوگا؟ کڑپا میں کیا پوچھتے ہیں ہوٹل جے مامو کیا جی ہونا؟ یہاں کا انداز وہ ہوتا۔ میں نے سنا ہے کہ جہاں اردو بہترین بولی جاتی ہے وہاں کے لوگ اردو میں گالی بھی دیتے ہیں تو سننے میں مزہ آتا ہے، لیکن سیکھو، اردو سیکھو۔ عصری تعلیم، اور تفصیل میں جا سکتا ہوں، جانا نہیں چاہتا۔ مجھے ایک درد اس ماحول میں بیٹھ کر، حالات کو سامنے رکھ کر آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ عصر کہتے ہیں زمانے کو، عصر کسے بولتے؟ زمانے کو۔ تو اب آپ ترجمہ کرو، عصری تعلیم کا معنی کیا ہوا؟ زمانے کی تعلیم۔ تم جس زمانے میں رہتے ہو اس زمانے میں جو تعلیمات ہے اسے حاصل کرنے کی بھی اہمیت اور ضرورت ہے۔ اب ذرا اور توجہ سے سنو، دنیا میں کروڑوں کروڑوں قسم کی مخلوقات ہیں، ہے نہیں ہے؟ ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے 13,000 مخلوقات ہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، سبق پوچھ لیجئے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے 18,000 مخلوقات ہیں۔ میں بھی قرآن کی تفسیر پڑھایا ہوں اور ترجمہ پڑھایا ہوں۔
حضرت مولانا داؤد صاحب دامت برکاتہم کے خدمت میں عاجز ایک سبق پیش کرتا ہے. میری جہاں تک تحقیق ہے میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کتنے کروڑ قسم کی مخلوقات بنائے ہیں صرف وہی جانتا ہے. اس بات کا علم سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اس کے ناموں میں سے ایک نام آتا ہے خالق. کیا نام آتا ہے؟ خالق. اللہ کا ایک نام ہے ذاتی اللہ. اللہ کے صفاتی نام ہے 90/9. پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ کے 360 نام ہیں. اور ایک جگہ پر خود حضرت پیر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 5000 نام ہیں. کوئی بعید بات نہیں، ہمارے ایسے گنہگارہ کچھ 6-7 نام آئی. نانی کے گھر کے طرف سے ایک نام، دادی کے گھر کے طرف سے ایک نام، باوا ایک نام سے پکارتا سو، اماں ایک نام سے پکارتی سو، بچہ شریف رہا تو یکشٹا ایک نام، شریر رہا تو ایک نام. آج کل کا ایک مزاج ہے، شاید کڑپا میں ہے کہ نہیں ہے تو نہ رہے، بڑی اچھی بات ہے. شادیاں کے بعد بھی نامہ بدلتی آج کل. گھگوا چلنا نہیں چل رہا ٹھیک ہے. تو میں ماحول کا مولوی مجھے گھگو فون کریا، السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام، میں تمہارا عاشق حضرت، I love you کہا میں. اب عاشق کا تو میں کیا بولوں؟ کیا بھی نہیں حضرت میری شادی ہوگی. بول با تیری کیا ہوئی، میری بھی ہوئی. جس کی شادی نہیں ہوئی یا جس کے پاس بیوی نہیں ہے وہاں جا کو بول زام سے میری شادی ہوگی بول کو. اس کے سامنے آ کر کو بولنے کو جس کی شادی ہوئی بیوی بھی ہے. اشارہ سمجھ رہے؟ ارے منڈی تو بھی ہلو رہے بابا، ہاں سمجھ رہے؟ شادی ہوگی حضرت میری، ماشاءاللہ میری بھی ہوئی با. کیا بھی نہیں حضرت ایک ٹپا ہوئی، کلی چھوئی حضرت. اب کیا با ایک نام دیو حضرت. کسے با؟ ہمارے بیگم کو شادی ہوگی بول رہا، نام دیو کرا. شادی کے بعد جورو پیدا ہوئی کیا؟ نہیں حضرت، جورو تو 17 سال پہلے پیدا ہوئی. ہمارے اماں بولے نام بدلنا کہتے. میں بولیا اماں کو نام سے کیا ہوا؟ وہ جورو لائی سو پلنگ پسند، وہ جورو لائی سو بیرو پسند، وہ جورو کے گھر والے کھلائے سو بریانی پسند، وہ جورو کے گھر کا جہیز پسند، تحفے پسند، زیور پسند، انگوٹی پسند، وعد پسند، سب پسند. اس کا نام پسند نہیں. کیا کی اماں بولے حضرت میں بھی کئی کوئی یہ گھوگو سے بحث کروں بول کو ایک نام دے ڈالیا، رکھ ڈالیا فون. 5 منٹ کے بعد پھر فون کر کو پوچھا اب انہیں کیا رہے پوچھ رہا ہے. کیا بھی نہیں حضرت معاف کر لو. معاف کر لیا. بول با اب یہ نام رکھنا کا تو اذان پڑھنا کیا حضرت کرا. میں دیوانے اذان دینے کو 90 عرض ابھی مہندی پھکی نہیں ہوئی. ایک دن کی عرض کو تو سامنے بٹھا کو اذان پڑھا تو انہیں ڈریں گی نہیں. شادی ہو کو ایک دن میں اذان دے رہا، دوسرے دن صلح کو نماز بھی پڑھیں گا. اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 5000 نام اللہ کے نام ہے. اس میں سے ایک نام اللہ کا کیا ہے؟ خالق. کیا نام ہے؟ خالق. خالق کا معنی کیا ہے؟ پیدا کرنے والا. اللہ مخلوقات کو پیدا کرنا بند کر دے تو پھر اس نام کا حقیقت کیا رہ جائے گی؟ میرے پاس مضبوط دلائل ہے. کبھی کھاتے کھاتے مولانا کی خدمت میں اس کی کچھ باتیں عرض کر دوں، دیگر علماء کے پاس عرض کر دوں. اللہ کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں مخلوقات ہیں، اور تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تمام مخلوقات کا لیڈر بنایا. کیا بنایا؟ لیڈر بنایا، امیر بنایا، خلیفہ بنایا. میں مغرب نماز پڑھ رہا تھا، مولانا کا خطاب بھی سن رہا تھا. اس کی طرف
طرف مولانا نے اشارہ دیا ہے، میں ذرا چھیڑتا گزر جاؤں۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، اور تمام مخلوقات میں تمام مخلوقات کا امیر اللہ تعالیٰ کس کو بنایا؟ انسان کو بنایا۔ خلیفہ کس کو بنایا؟ انسان کو بنایا۔ لیڈر کس کو بنایا؟ انسان کو بنایا۔ قرآن پاک کے پہلے پارے کی تفسیر اٹھا کر دیکھے، یہ سوال بھی اس کے اندر موجود ہے اور جواب بھی بڑا تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ فرشتے ہیں، فرشتوں کو خلیفہ نہیں بنایا۔ جنات ہیں، جنات کو خلیفہ نہیں بنایا۔ کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، خلیفہ نہیں بنایا۔ کتنا بڑا آسمان اور آسمانیں ہیں، خلیفہ نہیں بنایا۔ کتنی بڑی زمین ہے، خلیفہ نہیں بنایا۔ کتنا گہرا سمندر ہے، خلیفہ نہیں بنایا۔ کتنا زبردست بڑا سورج ہے، خلیفہ نہیں بنایا۔ کتنا بڑا روشن چاند ہے، خلیفہ نہیں بنایا۔ جنت کے اندر حوران و غلمان ہے، خلیفہ نہیں بنایا۔ خود جنت کو اللہ نے خلیفہ نہیں بنایا، لیکن بنایا تو انسان ہی کو خلیفہ بنایا۔ بنایا تو انسان کو خلیفہ بنایا۔ پہلی مرتبہ انسان بنا مٹی سے، بعد میں انسان بنا ہڈی سے، بعد میں انسان بنا خون کے ناپاک قطرے سے، اس کو خلیفہ بنایا۔ پوائنٹ سنو میرے پیارو، میری بہنوں، پوائنٹ سنو، گھر میں جا کر اس بات کو اپنے ذہن میں لاؤ، انشاءاللہ تعالی اہمیت اور ضرورت اندر پیدا ہو جائے گی۔ پہلے انسان کو بنایا مٹی سے یعنی آدم، بعد میں انسان کو بنایا ہڈی سے یعنی حوا، اس کے بعد انسانوں کو اب تک پیدا کر رہا ہے خون کے ایک ناپاک خطرے سے، لیکن وہی خطرے سے بننے والی مخلوق اللہ کے تمام مخلوقات کی امیر بنتی ہے، خلیفہ بنتی ہے، لیڈر بنتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کئی وجوہات میں سے ایک وجہ خود تفسیر کے اندر لکھا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے باتوں کی گارنٹی قرآن اور حدیث ہے، ہمارے باتوں کا وثیقہ قرآن اور حدیث ہے، ہمارے باتوں کی ضمانت قرآن اور حدیث میں۔ کچھ بھی اچھی سے اچھی بات ہو لیکن قرآن اور حدیث سے ملتی نہیں، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اگر بات کا تعلق قرآن سے ہو، بات کا تعلق حدیث سے ہو، بات کا تعلق انبیاء سے ہو، بات کا تعلق میرے آقا سب کہتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، بات کا تعلق صحابہ سے ہو، بات کا تعلق امام ابو حنیفہ سے ہو، بات کا تعلق امام شافعی سے ہو، بات کا تعلق امام مالک سے ہو، بات کا تعلق امام احمد بن حنبل سے ہو، بات کا تعلق اولیاء کرام سے ہو، تب جا کر ان باتوں پر ایک قسم کی ضمانت اور گارنٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں آپ کو ان تمام باتوں کی گارنٹی قرآن اور حدیث سے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات میں خلیفہ کیوں بنایا، اس کا جواب تفسیر کے اندر ہے۔ اگر اس کا جواب میں اپنی طرف سے دیتا، آپ کے لیے وہ گارنٹی بات نہیں، کوئی اور مولانا دیتے یا کوئی ایجوکیٹڈ دیتا، کوئی پڑھا لکھا دیتا، تو کوئی ہم کو ضمانت نہیں۔ جب بات قرآن اور تفسیر کی آ جاتی ہے، سر جھکانا، دل جھکانا، ماننا، یہ ہمارا فرض بن جاتا ہے۔ تفسیر کے اندر آتا ہے تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات، کمانڈر، امیر، خلیفہ، لیڈر بنانے کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ کسی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم نہیں دیا، ان کو اگر علم دیا تو اتنا دیا جتنا ان کی ضرورت میں داخل ہے، ضرورت سے باہر کا علم، ضرورت سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں اگر کسی مخلوق کو دیا ہے تو وہ انسان کو دیا ہے، یعنی کہ مجھے اور آپ کو دیا۔ کے آنے سے پہلے اس وقت حاجی صاحب توجہ چاہتا ہوں، میرے بزرگان، میرے رشتے میں ماما اور چاچائیں توجہ چاہتا ہوں، میرے نبی کے آنے سے پہلے اس وقت جتنے علوم ہیں
نبی سے پہلے تھے، نہ ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ میرے نبی کے آنے سے پہلے کوئی ایسا علم لے کر نہیں آیا۔ میرا نبی آیا تو ہر علم لے کر آیا، ہر ترقی لے کر آیا، ہر ٹیکنالوجی لے کر آیا، ہر مشنری لے کر آیا۔ اسی لیے اجازت کے ساتھ ایک شعر پڑھتا ہوں، سنو۔ عورتہ خالی گانے سنو لوگوں، ذرا مولوی صاحب کے شعر بھی سنو۔ آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے، بولو ماشاءاللہ، بولو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بولو۔ آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے، نہیں بولتے سبحان اللہ؟ 2 گھنٹے ایک پڑھ دو۔ اچھا نہیں بولے سے بھی مجھے سمجھ میں آیا کہ کرو یہ کیا پڑھ رہی ہو، آج کا زمانہ کیسا معلوم، شعر شاعری کا میدان، شعر بھی پڑھنا ہمیں، سمجھانا بھی ہمیں، مطلب کیا موز بھی دینا ہمیں، ان کو بھی دینا۔ آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے، عقل و شعور فکر و نظر بولنے لگے۔ آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے، عقل و شعور فکر و نظر بولنے لگے۔ اللہ کے کلام کی اتری لفظوں کے ساتھ زیر زبر بولنے لگے۔ صاف بات ہے میرے دوستوں، صاف بات ہے، میں نام لینا چاہتا نہیں، اشارہ دیتا ہوں آپ وہاں تک پہنچ جائے۔ اگر کوئی کہتا ہے یہ علم ہمارے مذہب کا ہے، ہم ان سے سوال کریں گے کہ پھر تمہارا نبی میرے نبی آنے سے پہلے کیوں پیش نہیں کیا؟ ہر علم، ہر سبجیکٹ، ہر نالج، ہر ترقی میرے نبی کے قدموں کا صدقہ ہے۔ علم ایک ہی علم، اور اس علم کا نام ہے قرآن۔ پوائنٹ نوٹ کرو، بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتا۔ قرآن کو ہم نے صرف نماز والی کتاب سمجھ رکھا ہے، قرآن کو ہم نے صرف روزے والی کتاب سمجھ رکھا ہے، قرآن کو ہم نے صرف مردوں کو بشروانے والی کتاب سمجھ رکھا ہے، قرآن کو ہم گھر بنانے کے بعد سب سے پہلے لے کر داخل ہونے والی کتاب سمجھ رکھا ہے، قرآن کو ہم نے صرف جلسوں کے ابتدا میں پڑھی جانے والی کتاب سمجھ رکھا ہے۔ ایک ہی علم ہے، تمام علوم کو جمع کر کے پوائنٹ یاد کرنا۔ کرپا کے عاشقان رسول صاحب ریکارڈ کر رہے ہیں، بات پڑوں تک پہنچے گی، غلط ہوگی تو کان پکڑیں گے، صحیح ہوگی اس شاگرد کو دعا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو پہلے بھیجا، قرآن کو بعد میں بھیجا۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ قرآن کو پہلے بھیجتا، میرے نبی کو بعد میں بھیجتا، نہیں ہو سکتا تھا۔ پہلے میرے نبی کو بھیجا، بعد میں قرآن کو بھیجا۔ اگر پہلے قرآن کو بھیجتا تو لینے والا کون تھا؟ لینے والا کون تھا؟ نبی کو پہلے اس لیے بھیجا، قرآن لینے کی طاقت صرف میرے نبی کے پاس تھی، وحی کی طاقت صرف میرے نبی کے پاس تھی، خدا سے بات کرنے کی طاقت صرف میرے نبی کے پاس تھی، جبرائیل کو ڈائریکٹ دیکھنے کی طاقت صرف میرے نبی کے پاس تھی، آسمانوں کا سفر طے کر کے سدرۃ المنتہا پار کر کے خدا کے سامنے بیٹھ کر خدا کو دیکھ کر بات کر کے آنے کی طاقت صرف میرے نبی کے پاس تھی۔ پہلے قرآن نہیں بھیجا، پہلے نبی بھیجا۔ پہلے نبی اس لیے بھیجا، اس لیے کہ قرآن لینے والا ہو تو تب قرآن بھیجا جائے، ورنہ قرآن
روزے والی کتاب نہیں, حلال اور حرام کا مسئلہ بتانے والی کتاب نہیں. اللہ اکبر. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن بے باک اور بڑے زبردست مفسر ہیں. جتنے علماء بیٹھے ہیں سب کے سب جانتے ہیں اللہ نے میرے نبی کو جو قرآن دیا وہ چند باتوں کی کتاب نہیں تھی, ٹوٹل 70 پر 7,450 قسم کا علم صرف ایک قرآن پاک کے اندر ہے. 77,450 قسم کا علم قرآن پاک کے اندر ہے. علامہ جلال نے فرمایا اور ابن العربی نے بھی فرمایا قرآن کے جتنے جملے ہیں اتنے علوم قرآن کے اندر ہے. لفظ سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ قرآن میں جتنے سینٹنس ہیں اتنے علوم ہیں. پھر ابن العربی نے قرآن کے جملوں کو گن کر بیان کیا. قرآن کے اندر کل 70 پر 7,450 جملے ہیں, تو مطلب یہ نکلا 70 پر 7,450 قسم کا علم صرف ایک قرآن پاک کے اندر ہے. اور لوگ کہتے ہیں مسلمان تعلیم سے دور ہے, قرآن کا پڑھ لینا ہر علم کا حاصل کر لینا ہے, آگے کا سفر طے کر لے منزل تک پہنچ جائے, ورنہ کم سے کم علم تو اس کے پاس رہے گا. ایک ہی علم تھا, پھر اس کی دو قسمیں چلتے چلتے بن گئی. ایک مذہبی علم قرآن اور حدیث, بہت پینٹ کی بات, 4 گھنٹے کا مطالعہ آپ کے سامنے 40 منٹ کے اندر رکھنے کی کوشش ہوئی. میرے بھائی اور میری بہنیں اس حدیث کے درد کو سنے اور میدان میں اتر جائے, الزام کو بیکار بنا دے, الزام کو بیکار بنا دے, الزام کو بیکار بنا دے. 2 قسم کے علم بن گئے, ایک مذہبی علم, ایک عصری علم. مذہبی علم خاص وہ جو ہمارے مذہب سے تعلق رکھنے والے علوم ہیں, ان کی ایک قسم بن گئی. اس میں صرف مذہب کے لوگ ہی محنت کرے, محنت کرے, محنت کرے, اتنی محنت کرے, مرنے کے بعد ہم کو پتا چلے گا کہ صحابہ کے بعد امام ابو حنیفہ کا مقام کیا ہے جنت میں, کیونکہ محنت انہوں نے وہ کی ہے. مرنے کے بعد پتا چلے گا امام شافعی کا درجہ کیا ہے, امام مالک کا درجہ کیا ہے, احمد بن حنبل کا درجہ کیا ہے, بڑے بڑے جلیل القدر مفسرین محدثین فقہا کا درجہ کیا ہے. مذہبی علم کو انہوں نے اپنے ہاتھ لیا, کیونکہ یہی وہ علم ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گا, آخرت میں بھی کام آئے گا, خبر میں بھی کام آئے گا, زندگی میں بھی کام آئے گا, مرنے کے بعد بھی کام آئے گا. اس کو انہوں نے اپنے ہاتھ لیا اور اس پر اتنی محنتیں کی, اتنی محنتیں کی, اتنی محنتیں کی. آن میں کامیابی کے قدم آگے بڑھا, ایک زبردست لائبریری قائم کیا, لگی اور اس وقت کی ترقی اور اثر ہو کر کہنے لگے ہاں محمد ہم کو لکھنا پڑھنا آتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کو لکھنا پڑھنا سکھا دو, میں تم کو آزاد کر دوں گا. بھیا ایک بار ادھر. ہاں نکالتا ہوں. ఓకే తీసుకో తీసుకో లైట్ తీసుకో